ایک خوبصورت دلہا ہر لڑکی کا خواب، ہر ماں کی دعا، مگر جب اس کی دلہن کو لوگوں نے دیکھا سب حیران، سب خاموش، اور پھر چلنے لگی زبانیں۔ یہ کیسی شادی ہے، ایسا خوبصورت لڑکا اور ایسی دلہن؟ کسی کو سمجھ نہ آئی، لیکن جو بات اس دلہے نے کہی وہ لاکھوں دلوں کو ہلا گئی۔ ایک ایسی حقیقت جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ کہانی آپ کی سوچ بدل دے گی۔ پیارے ناظرین، حضرت سیدنا محمد بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو عثمان حیری علیہ الرحمہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا مریم رحمۃ اللہ علیہا کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک مرتبہ مجھے میرے سرتاج حضرت سید ابو عثمان حیری علیہ رحمۃ اللہ کے ساتھ تنہائی میسر آئی تو میں نے موقع غنیمت جان کر پوچھا، اے ابو عثمان، اپنی زندگی کا کون سا عمل آپ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے؟ فرمایا، اے مریم، جب میں عالم شباب میں تھا تو اس وقت میری رہائش رے میں تھی، لوگ مجھے بہت پسند کرتے، سب کی خواہش تھی کہ میری شادی ان کے گھر ہو جائے، لیکن میں سب کو انکار کر دیتا۔ ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور یوں گویا ہوئی، میں تیری محبت میں بہت زیادہ بے قرار ہو گئی ہوں، میری رات کی نیندیں اور دن کا چین برباد ہو گیا ہے، میں تجھے اس کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں جو دلوں کو پھیرنے والا ہے کہ تو مجھ سے شادی کر لے۔ اس کے یہ جذبات دیکھ کر میں نے پوچھا، کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا باپ درزی ہے اور فلاں محلے میں رہتا ہے۔ میں نے اس کے والد کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو وہ بہت خوش ہوا، اس نے فوراً گاؤں کے معزز لوگوں کو بلا کر میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ میں حجرے عروسی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ میری نئی نویلی دلہن ایک آنکھ سے محروم، پاؤں سے لنگڑی اور انتہائی بد شکل تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو نے جو میرا مقدر بنایا، میں اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ پھر جب میرے گھر والوں کو میری زوجہ کی کیفیت معلوم ہوئی تو مجھے برا بلا کہا اور خوب ڈانٹا، لیکن میں نے اپنی زوجہ سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کی جو اسے بری لگتی، بلکہ میں اس پر بہت زیادہ مہربان ہو گیا اور اسے ضرورت کی ہر شے مہیا کرتا۔ میری محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی کہ لمحہ بھر کے لیے بھی مجھ سے جدائی برداشت نہ کرتی۔ چنانچہ اپنی اس مجبور اور بےکس محبت کی پیاسی اور معذور بیوی کی خاطر میں نے دوستوں کے محفل میں جانا چھوڑ دیا اور زیادہ وقت اس کے پاس گزارنے لگا تاکہ اس بیچاری کا دل خوش رہے اور یہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور اس طرح میں نے اپنی زندگی کے 15 سال اپنی اس معذور بیوی کے ساتھ گزار دیے۔ بعض اوقات مجھے اتنی تکلیف ہوتی جیسے مجھے سلگتے انگاروں پر ڈال دیا گیا ہو، لیکن میں نے کبھی بھی اس کیفیت کا اظہار اس پر نہ کیا، یہاں تک کہ 15 سال بعد وہ اس داری فانی سے رخصت ہو گئی۔ میرے اس معذور بیوی کو مجھ سے جو محبت تھی اسے نبھانے اور اس کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی خاطر میں نے جو عمل کیا وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم رشتے چہروں سے جوڑتے ہیں، دلوں سے نہیں۔ خوبصورتی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں مگر کردار بھول گئے ہیں۔ وہ خوبصورت دلہا ہمیں یہ سکھا گیا کہ چہرے وقت کے ساتھ مان پڑ جاتے ہیں مگر اچھا اخلاق اور وفاداری کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اور آج وہی لڑکی جسے دنیا بدصورت کہتی تھی اپنے شوہر کی آنکھوں کا سکون، دل کی راحت اور جنت کی کنجی بن چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا سراسر فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ ناظرین، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ معاشرہ ظاہری حسن سے نکل کر باطنی خوبیوں کو پہچانے، کیونکہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔